الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ جو پہلے پارے کے بالکل آخری رکوع میں ہے پڑھی ہے۔ جمیع مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جو معیار ایمان اور ایمان کی کسوٹی بیان کی گئی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی وفائیں، دین اسلام کے فروغ کے لیے ان کی جد و جہد، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ان کی کاوشیں، یہ ساری کی ساری بعد کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے مثال بن گئیں، رول ماڈل بن گئیں، نمونہ بن گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح لفظوں میں یہ فرمایا کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا، فقد اہتدوا، تو تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہیں ہے تو تم اپنے دعوی ایمان کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، جھوٹے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش تھوڑے فرق کے ساتھ 1,44,000 کم و بیش بیان کی گئی ہے۔ ہر صحابی ہمارے لیے الصحابی کالنجوم، فرمایا صحابی، میرا صحابی ستارے کی طرح ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے وہ تمہیں راہ راست پہ رکھے گا، تم ہدایت پاؤ گے۔ ان 1,44,000 میں سے ظاہر ہے صلاحیت کے اعتبار سے، قرب رسول کے اعتبار سے، صحبت نبی کے اعتبار سے، تقوی اور خشیت الہی کے اعتبار سے ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ ہر صحابی بے مثال ہے، ہر صحابی رضی اللہ عنہم کا مصداق ہے، ہر صحابی اللہ کے قرب کو پانے والا ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لیکن ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت اور فوقیت دی ہے، جیسے انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں سے ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت دی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام ذیشان ہیں، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک ہونے والے وہ سب سے عظیم الشان ہیں، بلکہ ان سے پہلے غزوہ فتح مکہ میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام عظیم ہیں، پھر ان سے زیادہ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے عظیم ہیں، پھر ان سے بھی آگے بڑھ کے غزوہ بدر کے شرکاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم جو جی چاہتا ہے کرو، تمہیں پوچھ نہیں ہوگی، ان کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ پھر ان 313 میں سے عشرہ مبشرہ جو ہیں ان کی فضیلت ہے، جو 10 صحابہ کرام جن کو اللہ نے بارہا اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔
پھر ان میں سے 4 خلفاء جو ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ان 4 خلفاء میں سے ایک کا ذکر مقصود ہے، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسی ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو اور بعض روایات کے مطابق 12 تاریخ کو شہادت کی خلعت پہن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 34 برس تھی جب وہ کاروان اسلام کا رکن بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے وہ چوتھے سپاہی تھے، یعنی السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ اس اسلامی کارواں کا حصہ بنے، اور 82 سال کی عمر میں 35 ہجری کو آپ اس دنیا سے شہادت کی خلعت پہن کر رخصت ہوئے۔ 82 سال کی عمر بہت بڑی عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اور عین اس وقت جب آپ 34 برس کے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے تو ظاہر اسلام ہی نہیں تھا، اس سے پہلے تو عرب کے معاشرے کے نوجوانوں کے اندر عام قباحتیں موجود تھیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، سٹے بازی کرنا اور چوریاں کرنا اور عزتوں سے کھیلنا، یہ عام چیز تھی۔ لیکن عثمان غنی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس دور جاہلیت میں بھی نہ کبھی شراب کے قریب گئے، نہ آپ نے کبھی بدکاری کی طرف توجہ کی۔ آپ حیا کے پیکر تھے، قبل از اسلام بھی اور بعد از اسلام بھی۔ یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک اہم ترین فضیلت ہے، اور آج کے خطبے میں اصل اسی پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ حیا جو ہے یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اس بے حیائی نے معاشروں میں کیا تباہی مچائی ہوئی ہے۔ لیکن چند باتیں جناب عثمان کی محبت کی ہم کرنا چاہیں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی خوبیاں ہیں۔ کچھ خوبیاں ان کے شخصی فضائل ہیں جو صرف ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، اور کچھ ان کے روحانی فضائل ہیں، روحانی خوبیاں ہیں ان کی۔ آپ کے شخصی فضائل میں آپ اس روئے ارضی کے وہ واحد شخص ہیں جن کو کسی بھی نبی کی 2 بیٹیوں کا یکے بعد دیگر شوہر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ام المومنین حضرت رقیہ، سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئیں۔ حضرت عثمان پریشان تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کر پیارے پیغمبر نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کر دیا، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت عثمان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر، غمزدہ چہرہ دیکھ کر میرے پیغمبر نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا عثمان اب میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا داماد انتخاب کرتے ہیں، ہم اس کا گھرانہ دیکھتے ہیں، اس کا اخلاق دیکھتے ہیں، اس کا کردار دیکھتے ہیں، اس کی سوچ دیکھتے ہیں، پورے محلے سے اس کے بارے میں استفسار کرتے ہیں کہ یہ شرارتیں تو نہیں کرتا، شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، سگریٹ تو نہیں پیتا، یہ تھیٹروں میں تو نہیں جاتا، طوائفوں پہ پیسے تو نہیں لٹاتا، کاروبار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ سارے سوال ہم عام سے لوگ ہیں، ہماری یہ حالت ہے، اور ہم یہ کرنے کے بعد پورے سوال و جواب کرنے کے بعد دل مطمئن ہو جائے تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان تیری عظمت کے کیا کہنے کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب میں آیا تو ایک نہیں، اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دی، تو کتنا عظیم ہوگا۔ یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ یہ واحد فضیلت ہے جس میں عثمان غنی پوری بنی نوع انسان میں یکتا ہیں اور واحد ہیں، کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہے اس میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 بار ہجرت کی۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے 2 بیٹیوں کی وجہ سے،
آپ کو ذو ہجرتین کہا جاتا ہے 2 ہجرتوں کی وجہ سے. ایک بار آپ حبشہ کی طرف گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر آپ مدینہ منورہ کی طرف گئے. آپ نے 2 ہجرتیں فرمائیں. آپ کو یہ آپ کی شخصی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ سے پہلے خلیفہ بھی 2 ہی گزرے، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. اور آپ کی خلافت کے 12 سالہ دور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے 6 سال جناب عثمان نے انتہائی اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ حکومت کی. ان 6 سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوڑے ہوئے 22 لاکھ مربع میل میں مزید 22 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا اسلامی سلطنت میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 12 برسوں میں 6-7 برسوں میں سب سے پہلے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اگلے 6 برس جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ریاست میں سیاسی عدم استحکام اور سازشوں کا شکار رہے. یہ آپ کی سیرت کا ایک بڑا عجیب سا پہلو ہے. پھر ان شخصی اور بھی بے شمار شخصی فضائل ہیں آپ کے. جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ باحیا تھے، آپ سخی تھے، با کمال تھے، آپ خوبصورت بڑے تھے. عرب کے لوگ مائیں اپنے بچوں کو لوری دیتے ہوئے یہ بات کہا کرتی تھی، بیٹے سو جا، میں تجھ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا قریش عثمان سے پیار کرتے ہیں. اس قدر محبوب قریش اور محبوب عوام تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کچھ آپ کے روحانی فضائل تھے، جیسے آپ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے. آپ نے عثمان فی الجنہ، عثمان کو جنت کی بشارت دی. آپ کاتب قرآن، کاتب وحی تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پر نازل ہونے والی بہت سی آیات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لاڈلے صحابی نے لکھ کے قرآن کا حصہ بنائی ہیں، قرآن میں شامل کی ہیں، جو اللہ نے اتارا اور جناب عثمان نے اس کو تحریری شکل میں امت کے سامنے پیش کیا. حضرت عثمان کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ ناشر قرآن اور جامع القرآن تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے امت کو ایک قرأت پر متفق کیا. سیدہ حفصہ ام المومنین سے قرآن کا نسخہ لے کر اس کی کاپیاں کروائیں اور پورے عالم اسلام میں ان کو نشر کیا، اس لیے ان کو ناشر القرآن کہا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس قرآن کے صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے حافظ تھے. قرآن صحابہ کرام میں سب سے پہلے حفظ کی سعادت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. باقی سب صحابہ کرام نے ان کے بعد کیا. حضرت عثمان 2 مواقع ایسے تھے جب حضرت عثمان موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موجود باور کروایا. غزوہ بدر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلنے لگے تو آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ بیمار تھی. آپ نے فرمایا عثمان تم اپنی بیوی کی، میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اس کے پاس رہو. بدر کے میدان میں میں جس حالت میں بھی ہوں گا تمہیں اپنے ساتھ شامل کروں گا. بدر کے ثواب میں بھی تم شریک ہوگے. اگر بدر میں ہمیں کچھ مال غنیمت ملا تو تم اس میں بھی شریک کیے جاؤ گے. اور ایسا ہی ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں آپ کی زوجہ محترمہ پیارے پیغمبر کی دختر نیک اختر کی عیادت کرتے رہے. اللہ کے رسول واپس آئے تو آپ نے جناب عثمان کو بدر کی غنیمتوں میں بھی شریک کیا اور بدر کے ثواب میں بھی شریک کرنے کا حکم دیا. فرمایا عثمان بدر کے شہداء، بدر کے غازیوں جیسا ثواب اس کو ملے گا، جتنا بدر کے غازیوں کو ملا اتنا عثمان کو ملے گا. اور دوسرا موقع حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے جناب عثمان مکہ مکرمہ میں گئے. پیچھے سے مکہ والوں نے افواہ اڑا دی، عثمان شہید کر دیے گئے. پیارے پیغمبر ابھی حدیبیہ میں موجود تھے. آپ کو اطلاع ملی کہ عثمان شہید ہو گئے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے تھے. انہوں نے پہلے ہمیں یہاں پہ روکا، ہم رک گئے، ہم نے سفارت بھیجی، انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا. اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے. پھر صلح حدیبیہ میں اس درخت کے نیچے
جس کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا. پیارے پیغمبر نے 1400 صحابہ کرام سے اپنے ہاتھ پہ بیعت لی. فرمایا میرے ہاتھ پہ مرنے کی بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے، یا خود مر جائیں گے یا عثمان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پیارے پیغمبر نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی. آخر میں آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو عثمان اس سعادت سے محروم نہ رہ جائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کے حضرت عثمان کی طرف سے بھی ان کے خون کی بیعت کی، تاکہ وہ اعزاز جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کے تحت باقی صحابہ کرام کو ملا تھا، عثمان اس سے محروم نہ رہ جائے. دوسرا موقع ہے یہ، عثمان موجود نہیں ہے لیکن عثمان کو موجود باور کروایا گیا اور عثمان کو اس ثواب میں، اس عظمت میں شریک کیا گیا جس میں باقی صحابہ کرام شریک ہوئے تھے. یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی ہے. حضرت عثمان کی خوبی ہے وفا کی. حضرت عثمان نے وفا کی. جب سے اسلام قبول کیا زندگی کے آخری لمحے تک اسلام سے کبھی بے وفائی نہیں کی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے. سب سے بڑا موقع اسی حدیبیہ کے موقع پر تھا جب پیارے عثمان مکہ مکرمہ میں گئے. میں نے عرض کیا نا، مکہ والے قریش والے عثمان سے بڑی محبت کرتے تھے، عثمان کی مثال دیتے تھے. لوگ مثال دیتے تھے ہم تم سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو مکہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے تم ہماری سفارت کاری کرو. عثمان مکہ پہنچے. مکہ والوں نے کہا عثمان جو مطالبہ تم لے کے آئے ہو یہ پورا ہم نہیں کر سکتے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے. ہاں تم ہمارے پیارے ہو، ہمارے محبوب ہو، ہمیں تم سے محبت ہے. بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، مطاف کھلا ہے، جاؤ جا کے جی بھر کے بیت اللہ کا طواف کرو، حجر اسود کو بوسہ دو، چکر لگاؤ، نوافل پڑھو، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، حتیم میں چلے جاؤ، جہاں جی چاہتا ہے تم جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تمہیں روکتے نہیں ہیں، ان کو آنے نہیں دیں گے. عثمان اتنے باوفا تھے، اتنے باوفا تھے. ادھر ان کو یہ آفر ہو رہی تھی اور وہ جواب دے رہے تھے، اور مکہ والوں تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں اپنے محبوب کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ بیت اللہ میرے سامنے بھی ہوگا، میں تب بھی بیت اللہ کا چکر نہیں لگاؤں گا، نہیں عمرہ کروں گا، نہیں طواف کروں گا، نہیں صفا و مروہ پہ جاؤں گا، نہیں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھوں گا، نہیں میں حجر اسود کا بوسہ لوں گا. محمد ساتھ ہوں گے تو سارے کام کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیرت نگاروں نے لکھا ادھر نا حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. ایک صحابی نے کہا عثمان کی قسمت کے کیا کہنے، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، عثمان تو جناب موجیں کر رہا ہوگا. میرے پیغمبر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا لوگوں یاد رکھو عثمان کو میں نے بھیجا ہے، مجھے پتا ہے عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر کے آئے گا، حجر اسود کو بوسہ نہیں دے کے آئے گا. میرے پیغمبر کا ظن یہ تھا، گمان یہ تھا، اور عثمان ادھر بیٹھا ہوا میرے پیغمبر کے گمان پہ پورا اتر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. عثمان جیسا ایمان لاؤ گے، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ ان جیسے ایمان کے بغیر تمہارا دعویٰ ایمان کمزور ہے، تم اس میں سچے نہیں ہو. ان جیسا ایمان، کیسا ایمان تھا، کیسا گمان تھا، اور کیسا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا اور حیا کا رشتہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو ایک اور صفت سے نوازا تھا، ایک اور خوبی سے نوازا تھا، اور وہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ نے دل بڑا دیا ہوا تھا، جگرا بڑا تھا، آپ کا حوصلہ بڑا تھا. دنیا میں بڑے بڑے سخی ہیں لیکن عثمان جیسا سخی کوئی نہیں ہے، عثمان جیسا سخاوت کا پیکر کوئی نہیں. میرے پیغمبر نے جب جب سوال کیا
آپ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں تشریف لائے. آپ نے کہا مدینے میں ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے بیر روما، اس کا پانی یہودی کے پاس ہے، یہودی پانی بیچتا ہے، مسلمانوں کو عام لوگوں سے مہنگا دیتا ہے. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، پریشان ہیں. آپ نے اعلان فرمایا کون ہے جو بیر روما کا پانی خرید کر مسلمانوں کو آسانی پہنچائے، راحت پہنچائے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان اٹھتے ہیں، چپکے سے جاتے ہیں، یہودی سے بات کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کنواں بیچ ڈالو، میں کنویں کا خریدار ہوں، کنویں کا سوداگر، میں کنواں لینے کے لیے آیا ہوں. اس نے 40,000 یا 24,000 درہموں میں، اس وقت بڑی دولت تھی یہ، اس نے ایک دن کا آدھا پانی بیچا، ایک دن کا. اس نے کہا ایک دن کنواں تمہارا، ایک دن میرا، ایک دن میں پانی بیچوں گا، ایک دن تم پانی بیچنا. حضرت عثمان نے دستاویز پر دستخط کر دیے، پیسے اس کو دیے، کنویں کا ایک دن کا پانی خریدا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، فرمایا آ کے عرض کیا آقا آپ نے جنت کی ضمانت کس بات پہ دی تھی؟ فرمایا میں نے پانی، بیر روما کے پانی پہ جنت کی ضمانت دی تھی. فرمایا خوش ہو جائیے، میں نے پانی ایک دن کا خرید لیا. مسلمانوں سے کہیے جس دن میری باری ہو کنواں ڈول بھر بھر کے پانی نکالو، اگلے دن کی ضرورت کے لیے بھی پانی نکالو. جس دن یہودی کی باری تمہیں پانی خریدنا نہ پڑے، میں عثمان نے پانی خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مفت پانی پیو، جتنا جی چاہتا ہے پانی لو. میرے پیغمبر خوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پھر مسلمان زیادہ ہوئے، مسجد نبوی چھوٹی سی تھی. فرمایا یہ 7 والا پلاٹ ملتا ہے، کون ہے جو اس میں چندہ جمع کروائے، مسجد کو کوئی توسیع میں حصہ ڈالے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ سخاوت کا پیکر پھر اٹھا. آقا گواہ ہو جائیے، سودا آپ کر لیجئے، پیسے اکیلا عثمان دے دے گا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں اس جگہ پہ گیا. میرے ایک دوست مجھے وہاں گائیڈ بن گئے، شاگرد تھے ہمارے، مجھے اس جگہ پہ عین اس مقام پہ لے گئے. کہتے ہیں استاد جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو حضرت عثمان نے خرید کے اس میں وقف کی ہے. مجھے توفیق دی اللہ نے، اور میں بڑا نفل پڑھے اور بڑا وہاں پہ میں رویا حضرت عثمان کو یاد کر کے. عثمان تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے اسلام پر کتنے احسان کر رکھے، کہاں کہاں تو نے اسلام پر احسان کیے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس سے بھی آگے بڑھ کے غزوہ تبوک کا موقع آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں بھائی تبوک کے لیے جانا ہے، سفر دور کا ہے، سواریاں کم ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، حالات بڑے مشکل ہیں، گرمی بڑی شدید ہے. حضرت عثمان اٹھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر 100 اونٹ دیتا ہوں، سامان اور پالان سمیت دیتا ہوں. آپ خوش ہوئے. پھر آپ نے اعلان فرمایا ابھی یہ تھوڑے ہیں اور اعلان کرو. عثمان پھر کھڑے ہوئے، 200 اونٹ دیتا ہوں، سامان اور پالان سمیت دیتا ہوں. فرمایا اب جزاک اللہ، شکریہ ادا کیا، مسکرائے. فرمایا ابھی تھوڑے ہیں اور اعلان کیا آپ نے. عثمان پھر کھڑے ہوئے، 300 اونٹ دیتا ہوں، سامان سمیت دیتا ہوں، پالان سمیت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، دعائیں دی. فرمایا ابھی یہ تھوڑے ہیں اور اعلان کرو. عثمان نے بارو باری 700 اونٹ، 1000 سواریوں کا آپ نے 1000 سواریاں سامان سمیت اور پالان سمیت آپ نے مہیا فرمایا. آپ نے فرمایا کچھ پیسے بھی چاہیے. 10,000 دینار حضرت عثمان جھولی بھر کے لے کے آئے، اور یہ 10,000 دینار 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 5.5 کلو سونا، 10,000 دینار اس دور کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ لے کے آئے. آج کے سونے کی قیمت تولوں کو کلو میں تبدیل کریں اور 5.5 کلو کی قیمت تلاش کریں کتنی بنتی ہے. میرے پیغمبر نے اپنی جھولی کو پھیلایا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ایسے جھولی میں وہ سکے ڈالے اور آپ ان کو چھنچھنانے لگے، کھڑکھڑانے لگے، اور آپ کی زبان سے جملہ نکلا. فرمایا ما ضر عثمانہ ما عمل بعد اليوم. اور لوگوں آج کے بعد عثمان کوئی نیکی کا عمل نہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ما ضر عثمان، دوہراتے رہے 2-3 بار، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم.
ما علی عثمان ما بالا میں ما علی عثمان، عثمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی عثمان کی ذمہ داری نہیں رہے گی، کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی دیگر عبادات نہ کرے، عثمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان کی سخاوت، اور یہ عثمان کی سخاوت ہی تھی نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی طے ہوئی سیدہ فاطمہ کے ساتھ، فرمایا علی تیرے پاس کچھ ہے؟ اتفاق کی بات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت مند آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے، گزر بسر ہوتی تھی، گزارا مزارا موٹر جس طرح سفید پوش لوگوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، ایک مشکیزہ ہے چھوٹا سا، اور ایک دو چیزیں ضرورت کی گھر میں موجود ہیں۔ فرمایا اور؟ کہا ایک زرہ ہے میرے پاس، ایک زرہ۔ فرمایا جاؤ زرہ بازار میں بیچ کے آؤ، جو پیسے تمہیں اس کے ملتے ہیں وہ لے کے میرے پاس آؤ۔ تاریخ کی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت علی نے زرہ اٹھائی اور بیچنے چلے۔ ابو بکر و عمر ملے، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا آقا نے رشتہ منظور کر لیا، آپ نے تحریک دی تھی، میں آپ کے پاس گیا، آپ نے رشتہ منظور کر لیا، اب شادی کی تیاری ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ کہا یہ کیا؟ کہا زرہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابو بکر و عمر پوچھتے ہیں کس کو بیچو گے؟ کہا منڈی میں جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، جو مول اچھا لگا دے گا اس کو دے دوں گا۔ دونوں نے انگلی پکڑی، کہا مول اچھا لگوانا ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت عثمان کو لوگ ملک التجار کہا کرتے تھے، تاجروں کا بادشاہ کہا کرتے تھے۔ کہا آؤ مول اچھا لگواتے ہیں۔ حضرت عثمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، عثمان باہر نکلے، دیکھا ابو بکر و عمر ہیں، ساتھ علی ہیں۔ پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا علی کی شادی طے ہو گئی۔ کہا ماشاءاللہ مبارک، کس کے ساتھ ہوئی؟ کہا ہوگا نا کہ تیری سالی کے ساتھ ہوئی، تیری خواہر نسبتی کے ساتھ ہوئی۔ عثمان جس گھر میں تو بیاہ گیا اسی گھر میں علی کی شادی ہو رہی ہے، نبی کی دختر ہے اور علی کی سودا بننے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان خوش ہوئے، کہا میرے لائق کیا خدمت ہے؟ کہا شادی کی تیاری کرنی ہے، سامان بنانا ہے، علی کے گھر میں سامان زیادہ نہیں ہے۔ کہا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا یہ زرہ بیچنے آئے ہیں، زرہ بیچنے آئے ہیں، اس کی قیمت لگاؤ۔ حضرت عثمان مسکرائے، فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو قیمت اس کی؟ جو کہتے ہو دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں عثمان تم اس کی قیمت لگاؤ۔ فرمایا اس کی کڑیاں گنتے چلے جاؤ، جتنی کڑیاں ہیں عثمان اتنے درہم دیتا چلا جائے گا۔ تم کڑیاں گنو۔ کڑیاں گنی، 250 250 کے قریب کڑیاں اس کی ہوئیں۔ حضرت عثمان نے پیسے لا کے دیے، پیسے لے کے ابو بکر و عمر اور علی پیچھے کو پلٹے۔ جب دور جانے لگے نا، عثمان نے آواز دی، فرمایا بات سن جاؤ میری۔ پلٹ کے واپس آئے، علی پیسے لے جاؤ، تیری شادی کا انتظام ہوگا، تیری ضرورت میرا بھی لے جاؤ، تم میدان جنگ میں لڑو گے، رب آسمان پہ راضی ہوگا، زمین پہ محمد رسول اللہ راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا سخی عثمان، کیا کیا صفتیں ان کی بیان کریں، کیا کیا خوبیاں ان کی بیان کریں، کیا کیا عظمتیں ان کی بیان کریں، کیا کیا شان ان کی بیان کریں۔ میرے پیغمبر ایک دن بڑے بھوکے تھے، گھر آئے، کھانے کو کچھ نہ ملا، چلے گئے، دوبارہ آئے، پوچھا کچھ ہے، پھر پتہ نہ چلا، بات چلتے چلتے عثمان کے گھر پہنچی۔ حضرت عثمان نے چھوٹا گوشت بڑا بہترین انداز میں پکا کے نا پیارے پیغمبر کے گھر بھجوایا۔ آپ تیسری بار گھر تشریف لائے، فرمایا کچھ ہے؟ کہا ہاں جی کھانا آیا ہے، کچھ سالن آیا ہے، روٹی آئی ہے۔ فرمایا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ میرے عثمان نے بھیجا ہے، میرے عثمان نے بھیجا۔ عثمان سے اتنی محبت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات عثمان کی ایک صفت یہ تھی کہ عثمان حیا والے بڑے تھے۔ آج ہماری حیائیں اٹھ گئی ہیں۔ عثمان کی سیرت پڑھنے والوں، عثمان سے محبت کا اعلان کرنے والوں، عثمان کو اپنے دل میں بسانے والوں رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی ان کی سیرت کو اپنا کے بھی دیکھو، ان کے اندر شرم و حیا بڑی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پہ چلا گیا، بے حیائی عام ہو گئی۔ اسلام آباد میں ہونے والا واقعہ، لاہور میں ہونے والا واقعہ، آپ کے کئی شہروں میں کتنے بے حیائی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے کے نتائج آ رہے ہیں۔
اسلام آباد میں جس لڑکی کا گردن کاٹ کر چاقو سے چھری سے اس کی گردن کاٹ کر اس کو اپنے گھر میں پھینکا گیا، بہت بڑے بزنس ٹائکون کا بیٹا اور بہت بڑے سفارتکار کی بیٹی، اور آج یہ دونوں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے، ان جلسوں میں جانے والے، ان جلوسوں میں پوسٹر اٹھانے والے، اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرنے والی یہ خاتون، اس کے ماں باپ اس کو اجازت دینے والے، آج جب وہ قتل ہو گئی، اس کے اسی دوست نے جو اس کو ان جلسوں میں جلوسوں میں لے کر جاتا تھا، اسی نے تشدد کر کے اس کے جسم پہ ٹھڈے مار مار کے پسلیاں توڑ کے اس کو سیڑھیوں سے دھکا دے کے بالوں سے پکڑ کر سیڑھیاں پہ اوپر لے جا کے اس کی گردن چھری کے ساتھ چاقو کے ساتھ اس کے جسم پر زخم لگائے، اس کی گردن کو کاٹ کے الگ کیا۔ یہ میرا جسم اور میری مرضی کے دعوے کرنے والے یہ لوگ تھے۔ ہم نے کہا بے احتجاج کس بات کا کرتے ہو؟ اس کا جسم تھی، اس کی مرضی تھی۔ اس عورت نے اپنا جسم اپنے دوست کو دے دیا تھا نا، اپنے یار کو دے دیا تھا۔ لوگوں یہ بے حیائی کے نتائج ہیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہمیں بھی یہ کالک اپنے منہ پہ ملنی پڑ جائے اپنے بچوں کی، صرف بچیوں کی نہیں۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کی بھی اتنی حفاظت کرو جتنی اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی بات کرتے ہو، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عثمان احیا امتی، عثمان میری امت کا سب سے زیادہ حیادار شخص ہے، عثمان میری امت کا سب سے زیادہ حیا والا شخص ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی جاہلیت کے دور میں بھی زناکاری، شراب نوشی، چوری کے مرتکب نہ ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن اللہ کے رسول ایک جگہ پہ کھڑے تھے، آگے پانی تھا، گلی میں جیسے بارش ہوتی ہے پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پانی تھا، لوگ جو گزر رہے تھے نا اپنی پنڈلیاں اٹھا کے کپڑے اٹھا کے پانی میں سے گزر رہے تھے۔ عثمان نے دیکھا آگے اللہ کے رسول کھڑے ہیں، ابو بکر عمر کھڑے ہیں، دیگر صحابہ کرام کھڑے ہیں، پانی سامنے آیا، قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، لباس کی پرواہ نہیں کی، اپنی شرم کا لحاظ رکھا، پنڈلیوں سے یہ کپڑا نہیں اٹھایا، گیلے ہو کے اس پانی میں سے ویسے ہی گزر کے پیارے پیغمبر تک پہنچ گئے۔ اس قدر حیا۔ اور میں تو عثمان کی سیرت پڑھتا ہوں تو بڑا میں حیران ہوتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے عثمان کبھی اپنے سامنے بھی ننگے نہیں ہوئے تھے، کبھی غسل خانے میں جا کے بھی اپنے آپ کو کپڑوں سے آزاد نہیں کیا تھا، غسل کرتے ہوئے بھی تہبند باندھا کرتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب سے پیارے پیغمبر کا ہاتھ آپ کے ہاتھ، اپنا ہاتھ پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں دیا نا، دایاں ہاتھ، زندگی میں کبھی استنجے کے لیے بھی اپنی شرمگاہ کو یہ ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ اس قدر شرم، اللہ کے رسول کی حیا کتنی تھی، یہ ہاتھ میرے پیغمبر کے ہاتھوں میں گیا ہے، یہ ہاتھ میرے پیغمبر کے ہاتھ کو لگا ہے، لہذا اپنی ہی شرم طہارت کے لیے بھی استعمال نہیں کیا اس ہاتھ کو کبھی۔ اتنا بڑا شرم و حیا کا پیکر تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کبھی دیکھا کریں۔ اور حدیث میں سیرت حضرت عثمان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عثمان کبھی کھڑے ہو کے نہائے بھی نہیں تھے، کبھی کھڑے ہو کے نہائے بھی نہیں تھے، ہمیشہ جھک کے بیٹھ کے نہایا کرتے تھے، تاکہ کھڑے ہو کے بھی کبھی جو اندیا ہی ہوتا ہے نا دماغ میں کہیں آ جاتا ہے کہ بے حیائی کا تصور بھی نہ ہمارے پاس سے پھٹ کے۔ کیا کہنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مشہور واقعہ آپ نے اکثر علماء سے سنا۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں تشریف فرما، کبھی گھر کا اندازہ کیا کریں نا، آپ کا گھر کتنا بڑا ہوگا۔ ماں جی عائشہ کا حجرہ تھا، کتنا بڑا حجرہ ہوگا، ایک چارپائی بچتی تھی اور ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا آگے ایک کہہ لیں کہ لابی سی تھی، ایک چھوٹا سا برآمدہ سا تھا، اس میں کوئی کچن وغیرہ کا سامان پڑا ہوا تھا، ایک چارپائی ہوتی تھی اور ایک مصلے کی جگہ ہوتی تھی، اتنا سا کمرہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ تشریف فرما تھے، آپ کا گھر تھا، بے تکلف لیٹے ہوئے تھے، اور بے تکلف اللہ کے رسول سے بڑھ کر حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ عثمان کی حیا اپنی جگہ پہ، لیکن کائنات کا امام ان سے بھی بڑا حیا والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس بے تکلف لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا تہبند آپ کی پنڈلی سے اترا ہوا تھا، صرف پنڈلی ننگی تھی، گھٹنے سے نیچے۔ دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے؟ کہا ابو بکر آئے ہیں۔ فرمایا آنے دو۔ ابو بکر آ گئے، آپ پاس بیٹھے، تشریف رکھی، بات کی، چلے گئے۔ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکا، کون ہے؟ جو اس عمر ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اپنے آپ کو کپڑوں میں سمیٹا، میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئی، اجازت ملی، عمر آئے، بات کی اور چلے گئے، اللہ کے رسول لیٹے رہے، بے تکلفی کے ساتھ لیٹے رہے۔ حضرات پھر حیا کا پیکر عثمان آئے، دروازہ کھٹکا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں عثمان، اللہ کے رسول سے بات کرنی ہے۔ فرمایا عثمان کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں۔ عثمان سے کہو رکو دروازے پہ۔ میرے پیغمبر چارپائی سے اٹھے، اپنے کپڑے سیدھے کیے، اپنی پنڈلی کو ڈھانپا، سیدھے ہو کے بیٹھے، اور آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ اور کپڑوں کو سمیٹو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لو۔ بڑا اہتمام کیا۔ عثمان تشریف لائے، بات کی، تھوڑی دیر بیٹھے، چلے گئے۔ ماضی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر میں بڑی حیران ہوں، میرے بابا آئے آپ لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، عثمان آئے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ میرے آقا نے زبان سے موتی بکھیرے، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ کیسی بات کرتی ہو؟ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ آسمان کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا نہ کروں؟ مجھے پتا تھا عائشہ میں لیٹا رہتا نا بے تکلفی کے ساتھ، عثمان آتے گردن جھکائے رکھتے، بات نہ کرتے، چپکے سے واپس چلے جاتے۔ حضرات یہ عثمان کی حیا تھی۔ آج کون نوجوان ہے جو ایسی حیا کا دعویٰ کر سکے؟ آج کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میری نظروں میں بھی ایسی حیا ہے؟ آج کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں بھی اسی حیا کا پیکر ہوں؟ 82 برس کی عمر میں عثمان شہید ہونے لگے، ساری زندگی تہ بند باندھا ہے۔ جس دن شہید ہونا تھا پیارے پیغمبر خواب میں ملے، فرمایا عثمان کیا حال ہے؟ کہا کہ بہت دیر سے روزہ رکھا ہے، 40 دن کا پیاسا اور بھوکا، یہ عالم اسلام کا عظیم رہنما 40 دن ہو گئے بھوک اور پیاس سے۔ عثمان بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا روزے کا تصور کر لیتا ہوں۔ کہا پیاس لگتی ہے تو کہا قرآن پڑھ کے پیاس بجھا لیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر خواب میں ملے، کہا روزہ بہت لمبا ہو گیا۔ فرمایا عثمان فکر نہیں کرو، آج روزہ ہمارے ساتھ کھولنا۔ عثمان کو پتہ چل گیا میری شہادت کا وقت آ گیا۔ حضرت عثمان نے اپنی ماں، اپنی زوجہ محترمہ نائلہ سے کہا نائلہ آج میں نے ساری زندگی تابند باندھی ہے، آج مجھے شلوار لا کے دو، آج میں شلوار پہنوں گا۔ پوچھا کیوں؟ کہا جب میں شہید، لوگ مجھے شہید کرنے آئیں گے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کوئی دھکا لگے تو میری کو پنڈلی ننگی ہو جائے، میرا جسم ننگا ہو جائے، آج میں شلوار پہنوں گا، پیارے پیغمبر سے میری ملاقات ہونے والی۔ حضرات یہ عثمان، اس عثمان کو رول ماڈل بناؤ۔ نوجوانوں ہم نے رول ماڈل بنایا اداکاروں کو، اداکاراؤں کو ہم نے رول ماڈل بنایا، کبھی کسی گندے آدمی کو، کبھی کسی گندی عورت کو۔ رول ماڈل بنانا ہے تو عثمان غنی کو بنا کے دیکھو، رول ماڈل بنانا ہے تو عثمان کی سیرت کو اپناؤ، عثمان جیسی حیا پیدا کرو، عثمان سے محبت کا اعلان کرو۔ عثمان شہید ہو گئے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اتنی تھی، اللہ کو کہا گیا اجازت دیجیے ان باغیوں کو ختم کر دیں۔ فرمایا مجھے نبی کی حیا آتی ہے، میری وجہ سے نبی کے شہر میں خون بہے گا۔ عثمان مر جائے گا لیکن نبی کے شہر میں خون ریزی نہیں پسند ہے۔ سمجھیے بات کو، سمجھیے حضرات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیے، ان کی صورت کو اپنائیے، ان کی حیا کو اپنائیے۔ یہی پیغام ہے، یہی سیرت عثمان سنانے کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان کے محبین میں اللہ ہمارا نام لکھ لے، کل قیامت کے دن عثمان سے محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔